اللہم لعن یزید معاویہ حرامی پہ خدا کی ضرب لعنت تا قیامت بے شمار. بدا تو معاویہ کی قبر ہے. یہ معاویہ کی قبر پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. پتھر ہم نے 2 مار چکے ہیں لیکن دل ہمارا نہیں بھر رہا ہے. ہمارا دل کر رہا ہے پتھر پہ پتھر مارے اس حرامی کو. بے شمار لعنت معاویہ حرامی پہ. یا علی حیدر مولا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا، جو حرمتی اور ظلم مزار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیعہ کمیونٹی کے ذریعے کیا گیا، یہ قابل نابرداشت ہے. اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم آخر کب تک چلے گا؟ کب تک مقدس ہستیوں کے مزارات پر یہ تماشا دیکھا جاتا رہے گا؟ حال ہی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا گیا. اس وقت تو جو شیعہ کمیونٹی تھی انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ یہ شیعہ قوم کے ذریعے نہیں کیا گیا بلکہ کسی تھرڈ پارٹی نے یہ کام کیا اور شیعہ کمیونٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. پر کیا وہ اب حضرت امیر معاویہ کے مزار پر ہونے والی ان حرمتوں کا اور حرکتوں کا بھی یہی جواب دیں گے؟ تو ہرگز نہیں. یہاں پہ یہ صاف ظاہر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو حرمتی کرنے والے ہیں یہ خود شیعہ کمیونٹی کے ہی لوگ ہیں. ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے شیعہ کمیونٹی کھلی دشمنی رکھتی ہے. پر میں یہ بات اور بتا دوں کہ ان سب حرکتوں کے ذمہ دار وہ نام نہاد سنی بھی ہیں جنہوں نے عوام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے اور کچھ جعلی روایتیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف گھڑ کے ان کی طرف منسوب کی ہیں. اور جہاں کوئی بات صحیح آ رہی تھی تو اس کا غلط مطلب لیا ہے. ابھی ان سب چیزوں کا بھی ہم پرکچے اڑائیں گے اور یہ جانیں گے کہ اس کے اندر جو سب سے سر فہرست نام ہے وہ خود طاہر القادری کا ہے. اس بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بکواس کون سی ویڈیو میں کب کر جاتا ہے. اس جاہل شخص کو آج تک فضائل معاویہ نام کی کوئی چیز سنائی ہی نہیں دی، جیسا کہ انہوں نے اپنی کئی ویڈیوز میں ظاہر کیا ہے. اب آئیے ہم بتاتے ہیں کہ فضیلت جو ہے حضرت امیر معاویہ کی وہ کیا ہیں، اور جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ اس تک ان فضائل کو پہنچا دیں اور کہیں کہ اگر تو واقعی جرت مند تھا، تو واقعی کوئی محقق تھا، تو واقعی جو اپنے آپ کو ہی مجتہد کہتا ہے، مجدد کہتا ہے، تو کیا تجھے یہ روایتیں نہیں ملی تھیں؟ کیا اس حقیقت سے تو اپنا منہ موڑ لے گا؟ یہ تیرا اگلا ہوا زہر ہے جو حضرت امیر معاویہ کے مزار کے اوپر نکل رہا ہے. روز محشر تجھ سے ضرور اس بات کے اوپر پوچھ تاچھ ہوگی جو تو نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بغض نکالا ہے، اور تو نے جو یہ غلط گھڑی ہوئی بات اپنی طرف سے بول دی کہ حضرت معاویہ امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی بات ہے ہی نہیں. کتنی غلط بات ہے. میں بتاؤں سب سے پہلے کہ حضرت امیر معاویہ ہیں کون. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ان کی ولادت ہجرت سے 8 سال پہلے ہوئی. یہ بھی صرف ان چند صحابیوں میں ہیں جن کے والدین بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. بہت سارے صحابیوں کے والدین جو ہیں وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ اس فہرست میں آتے ہیں جس میں ان کے والدین بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں. اور یہ کیا فضائل نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول رہے ہیں. بہت سی کتب میں انہیں کاتب وحی کہا گیا ہے. کیا تجھے یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں دکھتی؟ کیا خال المومنین یعنی کہ مومنوں کے ماموں، اس نسبت سے کہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں، اس امت کی ماں ہیں، حضور کی بیوی زوجہ مبارکہ ہیں، اس نسبت سے وہ خال المومنین ہیں. بہت سی کتب میں آپ کو خال المومنین صحیح سند کے ساتھ ان کی خود ہی کتابوں میں اماموں نے اس چیز کو لکھا ہے. کیا تجھے وہ چیزیں نہیں دکھتی ہیں؟
بہت سے القاب جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے نسبت رکھتے ہوئے ائمہ کرام نے حضرت امیر معاویہ کو دیے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے لیے ڈائریکٹ دعا ثابت ہے. ترمذی شریف آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا اس کے اندر وہ حدیث شریف نہیں ہے؟ اور وہ حدیث شریف لا کے خود امام ترمذی اپنا عقیدہ واضح نہیں کر رہے ہیں. امام ترمذی جو وہ حدیث لے کر آئے ہیں وہ کیا حضرت امیر معاویہ کی شان کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ شان میں ہے. اور وہ جب شان میں ہے تو کیا وہ فضائل معاویہ نہیں ہے؟ آپ 30 سال تک والی شام رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 30 سال. اس بیچ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب کا دور آیا. کیا حضرت عمر کے جلال سے دنیا واقف نہیں ہے؟ کہ صحابہ واقف نہیں تھے؟ اگر وہ اس بات کو دیکھتے کہ حضرت امیر معاویہ میں کچھ ایسی کمیاں ہیں، ان کا کوئی فضائل نہیں ہے، ان کی کوئی بات نہیں ہے، تب بھی حضرت عمر فاروق نے ایسا عدل کیا کہ آپ کو 30 سال تک والی شام رہے باپ. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب 30 سال بھی بیت گئے تو آپ 20 سال بادشاہ اسلام بھی رہے. کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ کیا طاہر القادری کے باپ دادا میں یہ کوئی فضیلت آئی؟ ان میں سے کچھ بھی ایک بھی فضیلت کیا اس کے باپ داداؤں میں بھی رہی؟ نہیں رہی. اب آگے وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو اندھوں کی آنکھیں کھولے گی. وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے تبرکات موجود تھے، جس میں کرتا مبارک، چادر مبارک، تہبند مبارک، ناخن مبارک کے کچھ تراشے اور خاص موئے مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت امیر معاویہ کے پاس تھے، ان کی ذاتی ملکیت میں تھے. اور ایسا ایک بھی شیعہ یا وہ نام نہاد سنی نہیں ہے جو ان سے وہ تبرکات شریف واپس لے لے. وہ اس دن بھی ان کی ذات اقدس سے جڑے تھے، آج بھی ان کی ذات اقدس سے جڑے ہیں. آپ نے وصیت کی کہ جب انتقال ہو جائے ان کا تو ان تبرکات کے ساتھ دفن کیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کو دفن کیا گیا. جس مزار کی بے حرمتی کی جا رہی ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے مزار میں تبرکات نبوی شریف بھی ہیں. وہ اس وقت بھی ذات اقدس ذات سے ان کی جڑے تھے، آج بھی ان کی ذات سے جڑے ہیں. کیا یہ فضائل نہیں ہیں؟ کون سے فضائل چاہیے آپ کو؟ پھر آپ ہمیں بتائیے کہ اگر ان سب چیزوں کے ہونے کے بعد اس شخص کے کوئی فضائل نہیں ہیں تو آپ کے تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان بھی نہیں رہے گا. اس اصول پر تو کوئی ایمان والا اگر آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لے تو آپ اس کو ایمان والا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے آپ کے یہاں ایمان والا نہیں ہو پائے گا. پھر تو اب جس مزار کی بے حرمتی کی جا رہی ہے کیا اس میں وہ تبرکات موجود نہیں ہیں؟ یہ بتائیے، وہ جو پتھر ان کے مزار پاک پر پھینکا گیا کیا وہ ان تبرکات پر پھینکا نہیں گیا؟ تم نے امیر معاویہ کی ذات سے اختلاف ہے، ہمیں پتا ہے تمہیں حضرت امیر معاویہ کی ذات سے اختلاف ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی اختلاف ہے؟ اگر ایسی حرکتیں شیعہ کمیونٹی کی طرف سے ہوتی رہیں تو شیعہ کمیونٹی اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ سنی جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں؟ کیا وہی دور واپس آ جائے جس میں شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ظلم ہوا؟ کیونکہ اگر آپ شیعہ جو لوگ ہیں وہ اگر ایسے بے وقوف لوگوں کو ان کی حرکتوں سے نہیں روکیں گے تو اس بات کا دھیان رکھیے کہ پھر سنی عوام کو بھی علماء اکرام نہیں روک پائیں گے. پھر جو حشر ہوگا وہ آپ کے سامنے بہت پہلے بھی آ چکا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. اب آپ خود بتائیے کہ اس وقت ہوش میں آنے سے اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے دن میں ہوش میں آ جائیں. ہمیں مجبور نہیں کریں. پھر جب ہم حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کرتے ہیں ایسے معاملات ہونے پہ تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. بہت سے لوگوں کی جو اوقاتیں ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں، سنیوں میں چھپے ہوئے رافضی نظر آنے لگتے ہیں. دیکھ لیں آپ اس ویڈیو کے، دیکھنا اگر یہ ویڈیو اگر پہنچتی ہے، اگر یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے تو دیکھیے گا اس کے ماننے والے پھر کمنٹ سیکشن میں وہی بکواس کریں گے جو وہ پرانے کرتے آ رہے ہیں.
کیا ایک دو فضائل ہیں؟ بہت سے فضائل ہیں، بہت سے. صرف سنیوں کے لیے میں بتا دوں کہ 163 احادیث حضرت امیر معاویہ سے مروی ہیں، جس میں سے بخاری اور مسلم نے 4 حدیثیں روایت کی ہیں، اور صرف بخاری میں 8 ہیں اور صرف مسلم نے 5 روایت کی ہیں. اور ان سے روایت لینے والے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت ابن عمر ہیں. کیا یہ فضائل نہیں ہے؟ ایسی صحیح، کیا کوئی ایسی صحیح حدیث ہو سکتی جس کے اندر کوئی ثقہ راوی نہ ہو؟ نہیں ہو سکتی. اب ثقہ راوی میں عادل بھی ہونا ضروری ہے، ثقہ بھی ہونا ضروری ہے. تو آپ اس صحابی سے لے رہے ہیں اور اس کو ثقہ بھی نہیں مانتے. کیا ثقہ ہونا فضیلت نہیں ہے؟ کیا عادل ہونا فضیلت نہیں ہے؟ آپ بتائیے خود. 163 حدیثیں آپ لینا بند کر دیں پھر حضرت امیر معاویہ سے. کیا بخاری کی ان حدیثوں کو نکال دیں گے؟ کیا مسلم کی ان حدیثوں کو نکال دیں گے؟ کیا احادیث میں سے 163 احادیث آپ نکال دیں گے؟ ضرورت کر کے دیکھ لیجئے. آپ نے 68 سال کی عمر پائی، جنگ حنین میں آپ شامل رہے، وہاں کے جو وہ تھے غنائم آئے تھے، اس کے اندر سے بھی آپ کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی مرحمت فرمایا گیا تھا. تو ہمیں اس بات پر مجبور نہ کریں کہ پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کریں. اور بہتر یہ ہوگا کہ شیعہ کمیونٹی پہلے اپنے آپ کو دیکھے اور ان بے حرمتیوں کو روکے، ورنہ آگے جا کے جو حرمتیوں کا انجام ہوگا وہ شیعہ کمیونٹی روک نہیں پائے گی.